بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بار بار پیشاب آنا، پیشاب کھل کر نہ آنا یا رات کو بار بار اٹھنا پروسٹیٹ بڑھنے کی علامت ہے؟ اس ویڈیو میں قرآن، حدیث، جدید سائنس، طب نبوی، طب یونانی، آیوروید، طب چینی، ایلوپیتھک اور گھریلو جڑی بوٹیوں کی روشنی میں مکمل معلومات جانیں۔ پروسٹیٹ BPH بار بار پیشاب، پروسٹیٹ کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب یونانی، آیوروید، ہومیوپیتھک، جڑی بوٹیاں، مردانہ صحت۔ پیشاب کا مسئلہ: اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے، پیشاب مکمل نہیں آتا یا پیشاب کے بعد بھی لگتا ہے مثانہ ابھی خالی نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے یہ صرف بڑھاپا نہ ہو بلکہ پروسٹیٹ بڑھنے کی خاموش علامت ہو۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں مرد اس مسئلے کا شکار ہیں، لیکن شروع میں اسے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا قرآن و حدیث میں صحت کے ایسے اصول موجود ہیں جو اس مسئلے سے بچا سکتے ہیں، جدید سائنس کیا کہتی ہے، طب نبوی، طب یونانی، آیوروید، طب چینی، ہومیوپیتھک اور حکمہ کی رائے کیا ہے، اور آخر میں وہ راز بھی بتاؤں گا جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، ترجمہ: کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا، موٹاپا اور غیر متوازن غذا کئی بیماریوں کی جڑ بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ طب نبوی کا بنیادی اصول بھی اعتدال اور سادہ غذا ہے۔ پروسٹیٹ کیا ہے؟ دوستو، پروسٹیٹ مردوں کے جسم میں مثانے کے نیچے موجود ایک چھوٹا سا غدود ہے۔ اس کا کام ایک خاص رطوبت بنانا ہے جو تولیدی نظام میں مدد دیتی ہے، لیکن جب اس کا سائز بڑھنے لگتا ہے تو یہ پیشاب کی نالی کو دبا دیتا ہے۔ علامات: بار بار پیشاب، رات کو بار بار اٹھنا، پیشاب کم آنا، قطرے قطرے پیشاب، مثانہ مکمل خالی نہ ہونے کے احساس۔ جدید تحقیق کے مطابق عمر، ہارمونز، موٹاپا اور میٹابولک مسائل اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ موٹاپا، انسولین ریزسٹنس اور سوزش بعض مردوں میں پروسٹیٹ مسائل سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے وزن کنٹرول، فائبر والی غذا، سبزیاں اور جسمانی سرگرمی پر زور دیا جاتا ہے۔ بعض مطالعات میں گرین ٹی، السی کے بیج اور سبزیوں پر بھی تحقیق ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں قدرتی چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں مگر ڈاکٹر کا متبادل نہیں۔ طب نبوی میں شہد، کلونجی، زیتون اور اعتدال پر زور دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ یونانی طب کے حکمہ جسم میں رطوبتوں کے توازن کو اہم سمجھتے ہیں۔ کئی حکمہ کے مطابق زیتون، کلونجی، سبز غذائیں اور ہلکی ورزش مفید سمجھی جاتی ہے۔ آیوروید میں مردانہ صحت کے لیے کدو کے بیج، گلوئے، اشگندا اور بعض جڑی بوٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ طب چینی نظام میں گردوں اور توانائی کے توازن پر توجہ دی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں بعض معالج مختلف علامات کے مطابق علاج تجویز کرتے ہیں، لیکن علاج ہمیشہ مسند ڈاکٹر کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ وہ غذائیں جن پر اکثر بات کی جاتی ہے: نمبر 1 السی کے بیج، نمبر 2 گرین ٹی، نمبر 3 کدو کے بیج، نمبر 4 سبز پتوں والی سبزیاں، نمبر 5 لیموں کے چھلکے، نمبر 6 زیتون اور نمبر 7 کلونجی۔ ایک سادہ مشروب: ایک لیمو، ایک گلاس پانی، تھوڑی انجیر یا کھجور، بلینڈ کریں اور استعمال کریں، لیکن اگر شوگر ہو تو مقدار کا خیال رکھیں۔ اکثر لوگ دوا ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر اصل راز یہ ہے کہ موٹاپا کم کیے بغیر، ورزش کیے بغیر، نیند درست کیے بغیر اور کھانے پر کنٹرول کیے بغیر بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کبھی کبھی مسئلہ صرف پروسٹیٹ نہیں ہوتا بلکہ پورا طرز زندگی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگی تو اس سے اپنے والد، بھائی اور دوستوں تک ضرور پہنچائے۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ شفا دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔